اٹھ جانا ابو، اٹھ جانا ابو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اٹھ جانا ابو۔ ابو آپ جانے کے بعد امی بھی بیمار ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ابو میں 3 دن سے بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اٹھ جانا ابو، اٹھ جا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک معصوم بچے کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پر بلک بلک کر رو رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت عرصہ کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کام پر گیا اور حادثے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب گھر میں خبر آئی تو ماں اور بچے کی رو رو کر بری حالت ہو گئی۔ ماں تو بلک بلک کر کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ میرے تو ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور میرا ایک ہی سہارا تھا، اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ کس کے سہارے جیے گا؟ باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا کہ اب اس بچے کو کھلانے کے لیے مجھے ہی مزدوری کرنا پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی، دن کو محنت مزدوری کرتی، رات کو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ماں نے اس بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، لیکن وہ بچہ ذہین بہت تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے اس بچے کو دیکھ کر اتنا مذاق اڑایا کہ وہ بچہ سستا اور روتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا، اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا۔ ماں اس کی باتیں سن کر تڑپنے لگی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ جب ماں کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تو وہ بچہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچے کی یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے بھر آئیں گی۔ بچہ اپنے باپ کی قبر سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، ابو میں 2 دن کا بھوکا ہوں، گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچے کے باپ کا جانے کے بعد ان کا تو یہ حال ہو گیا اب کہ ان کو غربت نے جکڑ لیا۔ باپ کی قبر کے سرہانے 6 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس 6 سال کے بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کی درد بھری فریادیں کرتا ہوا بچے کو دیکھا، توتلا لہجہ اور بچے کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکل آیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ عیسائیوں کا یہ کلمہ تھا۔ یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔
جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اور وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون اور اطمینان غربت میں ملتا ہے وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ اب میری میں تو صرف سکون کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا تھا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں اٹھایا جائے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ باپ نے اس 6 سال کے بیٹے کو یہی درس دیتے ہوئے کہا، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے۔ اور ایک لقمہ کھانا اور ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر سے مر گیا۔ دوستو، اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہ مت کرنا، کیونکہ ان گناہوں کے بعد میری کبھی بھی تم سے صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے بلک بلک کر کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں مجبور ہو کر بچے کو وہ چیز جہاں سے مرضی پیدا کر کے دیتی ہے، لیکن جو میرا رب ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر اس کے آگے رو کر مانگا جائے تو کیا وہ ہمیں واپس خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اگر کسی بندے سے مانگو تو بندے کے ہاتھ میں نوالا اور منہ میں تانا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو دیتی بھی ہے اور دے کر پچھتاتی بھی نہیں، اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سب کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا، جو انسان دوسرا بڑا گناہ کرتا ہے، اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ رکاوٹوں میں پڑ جاؤ گے، رب ناراض ہو جائے گا، اس پر میرا قہر ٹوٹ پڑے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی کبھی بھی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں،
آج ہمارے معاشرے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں۔ جو یتیم کی قدر نہیں کرتے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کیا آپ یتیم تھے؟ ہم نے آپ کو جگہ ٹھکانہ نہیں دیا، ہم نے آپ کی سرپرستی اور کفالت نہیں کی۔ اللہ نے کفالت کی، پھر آگے جا کے کیا فرمایا؟ اے محبوب کائنات یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ آسمان والا۔ اور کس کو کی جا رہی ہے؟ مدینے والے دو جہاں کے سردار کو اور محبوب کائنات کو۔ اے محبوب کائنات یتیم کو ڈانٹنا نہیں۔ تو جب محبوب کائنات کو آسمان سے یہ آرڈر مل رہا ہے کہ یتیم کو ڈانٹنا نہیں، تو آج ہم ان یتیموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جس کا والد فوت ہو جاتا ہے تو علاقے میں محلے میں نہ اس کی تعلیم کی فکر نہ اس کی تربیت کی فکر، اور وہ ایک غریبی کی زندگی گزارتا ہے جو کہ قابل ترس ہے۔ تو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی قدر اور اس کی تکریم کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کائنات کہ جو قیامت کے دن جھٹلائے جائیں گے ایسا شخص آپ نے دیکھا۔ پھر اللہ پاک نے خود ہی بتلا دیا جو یتیم کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اللہ کو قیامت کے دن منکر ہوگا۔ اگر یہ قیامت کے دن کا منکر نہ ہوتا تو آج یتیم کی عزت کرتا، بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، جتنے اس کے بچے کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا، گناہ مٹا دے گا۔ بلکہ اللہ پاک نے یتیم کے مال کی خود حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے دو نبیوں کو بھیجا اور وہ دیوار تھی، کرنے لگے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ زمین کے اندر جو دیوار کھڑی ہے وہ یتیموں کی ہے اور وہ بیچارے ان کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کا باپ بڑا نیک صالح تھا، عبادت گزار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب ان دو نبیوں کو بھیج کر اس کے گھر کی دیوار ٹھیک کرائی جا رہی ہے۔ یہ جب بڑے ہو جائیں گے اور پھر جب ان کی دیوار گرے گی وہاں سے خزانہ اپنا لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کی قدر کی بار بار تلقین کی ہے۔ ناظرین، لہذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے، شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، تعلیم یا اخراجات باقی ذمہ داریاں وہ بھی لے لینی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یتیم کے سر پر شفقت والا ہاتھ ہمیشہ پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔